جس کے گھر میں 2 آدمیوں کا کھانا ہے وہ تیسرا طالب علم لے جائے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر، حدیث نمبر 206 بخاری شریف۔ عبد الرحمن کہتے ہیں اس دن میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 طالب علموں کو اپنے گھر لے گئے، مگر اسی حدیث میں ہے اس دن مدینے والا اپنے گھر 10 طالب علموں کو لے گئے۔ اس دور سے لے کر آج تک یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت چلی آ رہی ہے۔ ہر جامع مسجد کے ساتھ ایک دارالعلوم بنایا جاتا ہے جس میں مستقبل کے امام پیدا کیے جاتے ہیں۔ مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے، برطانیہ میں ہم مسلمانوں نے مصطفیٰ علیہ السلام کی وہ سنت، بلکہ میں کہتا ہوں فرض کفایہ کے ساتھ انتہائی غفلت برتی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس مسجد میں اور علامہ حمدوی صاحب نے اس سنت کو زندہ کیا ہے۔ اگر سارے مسلمان اپنی جامع مسجد کے ساتھ اصحاب صفہ والی سنت زندہ کریں، پھر سنیوں کو یہ شکوہ نہیں رہے گا کہ ہمارا انگلش بولنے والا سپیکر نہیں ہے۔ سن لو، عالم پہلے ہوتا ہے، مسجد بعد میں بنتی ہے۔ ہم مسجد کو امپورٹنس دیتے ہیں، عالم کو نہیں دیتے۔ سنو، عالم پہلے ہوتا ہے، مسجد بعد میں آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے تھے، بیت اللہ بعد میں بنا تھا۔ مدینے والا پہلے ہے، مسجد نبوی بعد میں بنی ہے۔ وہ اصحاب صفہ کا دارالعلوم تھا جس میں مدینے والا عالم تیار کر رہا تھا۔ جس قدر عالم بنتے گئے، پھر مسجدیں بھی بنتی گئیں اور امام بھی بھیجے جاتے گئے۔ عالم پہلے۔ آج جتنا کچھ دنیا میں اسلام موجود ہے، جتنا کچھ قرآن کا علم موجود ہے، یہ مرہون منت ہے علماء کرام۔ رب تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب نے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، قرآن کے علم کی ذمہ داری نہیں اٹھائی۔ یہ مدینے والے نے اپنی وراثت علماء کے سپرد کی۔ قرآن کے الفاظ کا محافظ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس لیے قرآن کے کسی لفظ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر علم قرآن کے محافظ علماء ہے، اس لیے اختلاف موجود ہے۔ آج دنیا میں جتنا اسلام موجود ہے، میں ابھی ثابت کر کے چھوڑوں، وہ علماء کرام کا مرہون منت ہے۔ کوئی مڈل ایسٹ کا عربی اٹھ کر مجھے کہہ سکتا ہے، پیر زادہ تو یہ کہہ رہا ہے، تو اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ علماء کے بغیر قرآن کا علم نہیں آ سکتا؟ وہ مجھے کہہ سکتا ہے، پیر زادہ میری مادری زبان عربی ہے، میں نے عربی کے اندر ایم اے کیا ہوا ہے، میں عربی زبان کا ماسٹر ہوں، میں نے اسلام کسی عالم سے نہیں سیکھا، مجھے عربی آتی تھی، میں نے ڈائریکٹ بخاری شریف سے علم سیکھا، میں کسی عالم کا شاگرد نہیں ہوں، میں نے کسی عالم سے علم قرآن نہیں پڑھا۔ تو یہ کیسا دعویٰ کر رہا
مجھے عربی آتی تھی، میں نے ڈائریکٹ صحیح بخاری پڑھی ہے۔ میں نے کہا صاحب تو نے ایم اے نہیں کیا، کوئی ایم اے کیا ہے۔ ایم اے ہوتا تو تجھے پتا ہوتا کہ یہ بخاری جس نے لکھی ہے وہ کوئی عالم تھا، اگر وہ عالم نہ لکھتا تجھے بخاری کہاں سے ملتی؟ اسی لیے تو مدینے والے نے فرمایا کہ عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے بھاری ہے۔ ایک انسان جب گردن کٹاتا ہے کئی لیٹر خون نکلتا ہے، اس کے مقابلے میں عالم کے قلم کی سیاہی کا کیا وزن ہے؟ نبی پاک فرما رہے ہیں عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے بڑا رتبہ رکھتی ہے۔ بظاہر یہ ڈائجسٹ کرنا مشکل ہے، لیکن میں مثال کے ساتھ ڈائجسٹ کرا کے چھوڑوں گا۔ مکرم سامعین، امام بخاری کے زمانے میں پتہ نہیں کتنے لاکھوں انسان شہید ہوئے۔ امام بخاری کے زمانے میں نہ معلوم ہزاروں انسان شہید ہوئے، ہزاروں لاکھوں کے حساب سے لیٹر ان کا خون گیا۔ وہ ہزاروں انسان جنہوں نے رب کی رضا کے لیے شہادت حاصل کی وہ بے شک جنتی ہے، وہ جنت میں جائیں گے۔ انہوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا، وہ جنت لے گئے، مگر آج 1400 سال بعد ہمیں ان کی شہادت کا کیا فائدہ ہے؟ ہمیں تو ان کا نام بھی نہیں آتا، ہم ان کے نام تک نہیں جانتے۔ وہ شہید ہوئے ہزاروں کی تعداد میں، ان کا خون نکلا لاکھوں لیٹر کی تعداد میں، وہ جنتی ہو گئے، ہمیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں فائدہ امام بخاری کے قلم کی اس سیاہی کا ہے جس کے ساتھ اس نے صحیح بخاری لکھی ہے، جو 1400 سال سے ہمیں فیض دے رہی ہے اور قیامت تک دیتی ہے۔ فیضانی علماء اہل سنت جاری رہے گا نعرہ فیضانی علماء اہل سنت، فیضانی علماء اہل سنت، فیضانی علماء اہل سنت۔ کوئی اور آدمی کھڑا ہو کر مجھ پر اعتراض کر سکتا ہے جو بخاری کے منکر ہے، جو حدیث کے منکر ہے، جو صرف قرآن کی بات کرتے ہیں۔ مجھے کوئی کہہ سکتا ہے پیر زادہ صاحب تو کہتا ہے علماء کا مرہون منت ہے علم قرآن؟ میں عربی زبان جانتا ہوں، میں کسی عالم کے پاس نہیں گیا، میں نے ڈائریکٹ قرآن سے اسلام سیکھا ہے، میں کسی عالم کا شاگرد نہیں ہوں۔ میں اسے کہتا ہوں صاحب اگر تو نے ایم اے کیا ہے تو میں پھر کہہ رہا ہوں تو نے بھی ایم اے کیا ہے، تجھے کیا خبر یہ قرآن خدا نے لکھ کے تمہیں دیا ہے، یہ قرآن مصطفیٰ نے لکھ کے تمہیں دیا ہے؟ نہیں، یہ قرآن ان صحابہ نے لکھا ہے جو عالم دین تھے، جو لکھنا جانتے تھے۔ اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔